اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. درود ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. میں جمیل فاروق آج پھر آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں. آج ہم بات کریں گے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق. ایسے تو بہت سے حق ہے. سب سے پہلا حق جو ہم کو ادا کرنا ہے، جو دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ سب سے مقدم ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہمیں ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد والدین کا حق، بیوی بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، اور ایک انسان کا حق. ایسے پوری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ان حقوں کو جاننا ہے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جانوروں کے بھی کئی حقوق ہے، جس میں ہم نے کئی بار سنا ہے کہ ایک شخص نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اور ایک شخص نے بلی کو باندھ کے رکھا اور اس کو کھانے کے لیے نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر گئی، تو اس پر اس کا عذاب نہ ہوگا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم، جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے. تو پہلا حق ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو وہ اللہ سے اس کی سلامتی کی، اس کے لیے رحمت کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب میں دوسرا مسلمان سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور جواب میں دوسرا مسلمان اسی کو ویسے ہی جواب دیتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب ہم کو دوسرے مسلمان کی دعا ملتی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے، قبول ہو جاتی ہے وہ دعا، اور ہمارے لیے سلامتی اور رحمت اور برکت ملنے کے اللہ سے امید ہوتی ہے. سلام کے ذریعے ہم دوسرے مسلمان کو یہ گارنٹی دیتے ہیں، یہ تحفظ دیتے ہیں کہ میرے ہاتھ، میرے زبان اور میرے قول و فعل سے آپ محفوظ ہو. اور ہمیں حکم ہے کہ ہر مسلمان کو، چاہے آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ان کو سلام کرنا چاہیے. دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے کہ وہ اگر اس کو دعوت دے تو وہ دعوت کو قبول کرے، اور یا جب دعوت دے اور آپ کسی وجہ سے نہیں جانا ہو تو اس کو پہلے خبر کر دے کہ بھائی میں نہیں آ پاؤں گا، ورنہ وہ آپ کا انتظام کرے گا اور آپ نہیں پہنچیں گے تو اس کا مال جو ہے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو دعوت قبول کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. ہاں، بعض صورتوں میں آپ دعوت قبول نہیں کر سکتے ہو، جیسے آپ کو اگر پتہ ہو کہ اس شخص کی 100% آمدنی، کل آمدنی جو ہے وہ حرام کی ہے، تو آپ معذرت چاہ سکتے ہو. یا آپ کو ایسا اندیشہ ہو کہ اس دعوت میں گناہ کے کام ہوں گے، ناچ گانے یا ایسی کوئی اور تقریب ہوگی جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی، تو آپ ایسی جگہ پر نہ جائیں. لیکن جب سب اچھا ہو تو آپ کو دعوت قبول کرنا چاہیے، چاہے امیر دعوت دے چاہے غریب دعوت دے. تیسرا حق جو ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے کہ وہ خیر خواہی کرے. کوئی نصیحت کرنے بولے تو اس کو اچھی بات بتائے، کوئی مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دے، اور اس کے لیے ایسے مشورہ دے کہ اس میں اس کی بھلائی ہو،
اور اگر وہ راز والی بات ہو تو ایک دوسرے کو کسی کو نہ بتائے۔ چوتھا حق جو ہے مسلمان کا، ایک مسلمان پر ہے کہ وہ چھینک آئے، چھینک آنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو وہ جب چھینک پر الحمدللہ کہے تو آپ کو اس پر جواب دینا ہے یرحمک اللہ۔ اگر وہ چھینکنے والا شخص الحمدللہ کہتا ہے اس وقت جو ہے آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ پانچواں جو ہے حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے۔ اب ایسا نہ ہو کہ وہ میرے پاس آیا تھا اس لیے میں جا رہا ہوں، یا وہ میرے جان پہچان والا اس لیے جا رہا ہوں، بلکہ مریضوں کی عیادت ہم کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، اور مریضوں کو تسلی دے کہ اللہ آپ کو شفا دے گا، مریضوں سے دعائیں لے۔ اور یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی نام و نمود کسی رجسٹر میں لکھانے کے ہاں یہ دیکھنے آیا تھا، ایسا نہ ہو، یہ نیت نہ ہو، بلکہ یہ نیت ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور آخری حق جو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے کہ اگر وہ مسلمان فوت ہو جائے، مر جائے، تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کی جنازے نماز میں شریک ہو، اور اگر ہو سکے تو قبرستان تک جائے اور اس کی مٹی میں بھی شریک ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو جنازے کی نماز میں شریک ہوا اس کے لیے 1 قرات کا ثواب، اور جو مٹی میں شریک ہوا، دفنانے کے وقت شریک ہوا، اس کے لیے 2 قرات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قرات یعنی جبل احد کے پہاڑ کے جتنا ثواب، تو 2 قرات جو ہے ثواب ملے گا ہم کو۔ تو مسلمانوں کو نیکی کا حریص ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔